یہ جی شرح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی ہیں، زندہ ہے اس وقت، اور یہ بھی اردو زبان میں۔ یہ عام حوالے اردو کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا۔ یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق نے کہا بلا دلیل قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا تقلید ہے۔ پھر آگے رکھتے ہیں تھوڑا سا 3-4 سطر آگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف رجوع کرنا یا مجتہدین کے اجماع کی طرف رجوع کرنا یا عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا یا قاضی کا گواہوں کے قول پر فیصلہ کرنا تقلید نہیں ہے۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں، اور تقلید بلا دلیل بات کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں، اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں۔ ہم ایک رسالہ شائع کرتے ہیں الحدیث کے نام سے، حضروں سے، اللہ کے فضل سے بہت تحقیقی رسالہ ہے وہ۔ اس رسالے میں میرا تحقیقی رسالہ دین میں تقلید کا مسئلہ وہ چھپا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار حوالے، میرے بہت زیادہ حوالے جنہیں میں اب شمار نہیں کر سکتا، وہ دیے ہیں لغات کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، حنفیوں کی کتابوں سے، دیوبندیوں کی کتابوں سے، بریلویوں کی کتابوں سے، محدثین کی کتابوں سے، کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ اب اہل تقلید کیا چلاکی کرتے ہیں، اب وہ دیکھیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ یہ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، محمد تقی عثمانی صاحب، کراچی میں، نام سنا ہوگا پڑھے لکھے بھائیوں نے، دیوبندیوں میں بڑا مقام ہے، دیوبندیوں نے شیخ الاسلام بھی سنا۔ یہ کتاب لکھی ہے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کہ تقلید کرنی چاہیے۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی، انہی کی چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنیں۔ یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے نہ اصول فقہ میں لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا، تو اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول پر عمل کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کے علماء نے لکھا ہے من غیر حجت ولا دلیل، نہ کوئی حجت، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے اندھادھند پیروی کرے، یہ انہوں نے ترجمہ لکھا۔ اب یہ پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ایک لطیفہ یہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علیم قدیر ہے۔ اس نے اس آدمی کے اپنے قلم سے ایک بات لکھا لی جس سے یہ ساری کتاب ختم۔ یہ صفحہ نمبر 65 پر ہے، یہ صفحہ نمبر 65 یہاں پر نشان لگا ہوا، ہائی لائٹ ہے۔ کہتا ہے تقلید کے بارے میں، تقلید شخصی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا۔ یہ تقلید جو ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو جب شریعت کا حکم نہیں ہے یہ تقلید، تو کتاب کے اوپر کیوں لکھا ہے تقلید کی شریعت سے؟ یہ تو کتاب اپنی کو خود ہی ختم کر دیا، اپنے ہاتھوں جو مذہبی خودکشی ہے اس کی عظیم مثال ہے۔ جب یہ شرعی حیثیت ہے ہی نہیں تو لکھنے کی کتاب کیا ضرورت، اور جب یہ شرعی حیثیت ہے تو اندر کیوں لکھتے ہو کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ایک اور نہیں تصریحات ہے۔
یہ ادلہ کاملہ ایک کتاب ہے جو کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھی تھی، جس کا جواب دیا تھا محمد حسین بٹالوی صاحب۔ اب اس کتاب کو شائع کیا ہے دیوبندیوں نے اس کی تشریح کر کے، تو اس کا نام رکھا ہے تسہیل ادلہ کاملہ۔ اندر وہ لکھا ہوا ہے، یہ کراچی قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور یہ مفتی سعید احمد پالنپوری اور محمد امین پالنپوری جو استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے تشریح لکھی ہے۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 82 پر یہ مفتی آزاد تسہیل ادلہ کاملہ میں لکھتے ہیں، علماء سے مسائل پوچھنا پھر اس کی پیروی کرنا ہی تقلید ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنا اور پھر ان کی پیروی کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے۔ یہ تقلید ہے، مطلب ہے کہ اور تقلید کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ جو تعریف انہوں نے لکھی ہے یہ انہوں نے خود بنائی ہے، کیونکہ نہ تو یہ لغت کی کتابوں میں یہ تعریف ہے، نہ ان کی اپنی کتابوں میں تعریف ہے، اور نہ اس تعریف پر یہ لوگ خود عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، دیوبندی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بریلوی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ جب پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اب حنفی نہیں رہا ہے۔ یہ اب مثلا یونس نعمانی سے مسئلہ پوچھنے والا آدمی اب یہ دیوبندی آزاد کرے کہ یہ یونس نعمانی کا مقلد ہے، یہ اب وہ حنفی نہیں رہا، اب یہ یونس نعمانی کا مقلد ہے۔ طاہر القادری صاحب سے مسئلہ پوچھنے والا اب طاہری ہو گیا ہے، اب حنفی نہیں رہا ہے، طاہر القادری صاحب کا مقلد، کوئی بھی نہیں کہتا۔ جب مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے تو کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا کہ مخالفین کی ایک کمزور پوزیشن اپنی طرف سے گھڑ کر اس پر حملہ کرنا، یہ بزدلوں اور نامردوں کا کام۔ دلیر آدمی یہ نہیں کرتے۔ اگر وہ اہل حدیث پر رد کرنا چاہتے ہیں، پہلے تقلید کی تاریخ بیان کریں اپنی کتابوں سے، لغت کی کتابوں سے، پھر اس کا جو ہے ثبوت وہ پیش کریں۔ یہ ایک اور کتاب ہے، یہ جو حوالے طبیب پر دے اس سلسلے میں یہ آخری حوالہ ہے، یہ لوگوں کی چالاکیوں کا۔ اس کا نام ہے شریعت و طریقت کا تلازم۔ ستریہ صاحب تبلیغی جماعت والے، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کیونکہ تقلید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ فروعی مسائل فقہیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد کے قول کو تسلیم کر لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اس اعتماد پر کہ اس مجتہد کے پاس دلیل ہے۔ یہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ مطالبہ نہ کرنا اور غیر مجتہد اور ایسی اس طرح یہ تعریف انہوں نے بنا لیا نا کہ یہ کوئی تعریف نہیں، نہ تو کتب لغت میں یہ تعریف ہے، نہ اصول فقہ میں، نہ حنفی بڑے علماء نے یہ تعریف کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ تقلید کی تعریف غلط کر کے اپنے عوام کو اہل حدیث سے متنفر کرتے ہیں۔ تقلید کی صحیح تعریف وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لغت کی کتابوں سے بیان کر دی ہے، آنکھیں بند کر کے، بے سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے کسی امتی کی بات مان۔ سمجھا نہیں بات؟ کیا اس بات کو کوئی ہوش والا آدمی جیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب یہ تعریف سمجھ آ جائے تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کو صحیح کہہ سکے۔ اب آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ تقلید شخصی کا دعویٰ کرنے والے، یہ تقلید شخصی سے بھی یہ نہیں مراد لیتے کہ کوئی ایک عالم جو زندہ ہے اس کو ایک امام بنا کر اس کی تقلید کرے شخصی، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ 4 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ اربعہ، 4 امام، ان میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا یہ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ یہ عملاً یہ کہتے ہیں، صاحب پوچھے تو بھی یہی کہتے ہیں، یعنی تقلید کرنے والے لوگ پاکستان یا ہندوستان میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے کونوں میں 4 اماموں میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا بے